الحمد لله الذي أرشد عباده إلى أكمل الآداب وفتح لهم من خزائن فضله ورحمته وعنايته كل باب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الوهاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم المآب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواہ البخاری و مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ ایمان کوئی ایک چیز نہیں ہے، کوئی ایک کرنے کا کوئی ایک کام نہیں ہے، بلکہ ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، اور بندہ ان تمام راہوں سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ ان تمام راہوں سے اور ان تمام کاموں کو کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا محبوب اور پیارا بن سکتا ہے۔ اور ان 70 سے زائد شاخوں میں سب سے مضبوط، انتہائی افضل، بہت ہی مفید اور ثمر آور شاخ وہ لا الہ الا اللہ کہ بندہ پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، بندگی کی جائے گی، عبادت کی جائے گی تو وہ ایک اللہ کی جائے گی۔ اس بات کا دل سے یقین رکھے، اس بات کا دل سے یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں، اس کے لیے روزے رکھے جائیں، اس کے لیے روپے پیسے خرچ کیے جائیں، اس کے سامنے سجدے کیے جائیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا جائے، اس کے نام کی قسم کھائی جائے، اس کی نظر و نیاز کی جائے، اس کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں۔ یہ صرف ایک ذات ہے اللہ کی کہ وہ ان تمام اعمال کی، ان تمام عبادات کی اکیلی حقدار ہے۔ اس بات کا دل سے یقین ہو اور پھر زبان سے اس کا اقرار ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل سے یقین ہو، زبان سے اس کا اقرار ہو، اس کا اظہار ہو، اس کی شہادت ہو، اس کی گواہی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلا عمل دل کا تھا، یقین، اعتماد، توکل، یہ دل کا کام ہے۔ اظہار، اقرار، شہادت، گواہی، یہ زبان کا کام ہے۔ اور پھر دل سے جس چیز کو مانتا ہے، زبان سے جس کا اقرار کرتا ہے، اس کے تقاضوں پر اعضاء و جوارح سے عمل کرے، اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اعضاء و جوارح، انسان کا یہ ظاہر، اس کی آنکھ ہے، اس کا کان ہے، اس کی ناک ہے، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ اور پیر ہیں، اس کے یہ سب اعضاء و جوارح کہتے ہیں۔ تو ایمان کے تقاضوں پر ان جوارح سے کیا کرے؟ عمل کرے۔ اب یہ اندرون اور بیرون دونوں اعتبار سے کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اندرون اور بیرون، ظاہر اور باطن، ہر اعتبار سے کیا ہو گیا؟ اللہ کا بندہ ہو گیا۔ اس کا دل بھی اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، اس کی زبان بھی اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح بھی اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایمان کی 70 سے جو زائد شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شاخ، سب سے افضل، سب سے زیادہ مفید اور ثمر آور وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بول اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، کون سا بول؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ بول اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 آسمان رکھ دیے جائیں، 7 زمین رکھ دی جائے، جتنے پہاڑ ہیں وہ سب رکھ دیے جائیں، چاند، سورج، ستارے رکھ دیے جائیں، اور اس کائنات میں جو کچھ اور جس شکل میں ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں یہ مبارک بول رکھا ہوا ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، اور اس کے وزن کے سامنے دوسرا پلڑا جس میں اللہ کے سارے غیر رکھے ہوئے ہیں وہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اس مبارک بول کا وزن ہے، یہ اس مبارک بول کا وزن ہے۔ چھوٹا سا بول ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں اتنا وزن کیوں آ گیا؟ اس میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا بھائی؟ اس لیے کہ اس بول کی نسبت ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے۔ وہ کتنے بڑے ہیں؟ وہ کتنے بڑے ہیں؟ اس بول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بن کر، ان کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیا گیا ہے، ایگریمنٹ کیا گیا ہے۔ اس بول کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجدید عہد وفا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گائے جاتے ہیں اس بول کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، عرش، کرسی، سمندر، پہاڑ، ہم، آپ، جن، ملائکہ، سب اللہ کے غیر ہیں، لیکن اس کلمے کی ڈائریکٹ نسبت کس سے ہے؟ اور نسبت سے چیزیں بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں، نسبت سے چیزیں بڑی اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں، بھٹے میں اینٹیں بنتی ہیں، آپ نے وہاں سے 10,000 اینٹیں خریدی اور ان میں سے 9,000 اینٹیں مسجد میں لگا دی اور 1,000 اینٹ آپ نے باتھ روم میں لگا دی۔ باتھ روم میں جو اینٹ لگی اس کی کیا حیثیت ہے اور مسجد میں جو اینٹ لگی اس کی کیا حیثیت ہے؟ دونوں کا بنانے والا ایک ہے، جہاں بنے ہیں وہ ایک جگہ ہے، اور خریدنے والا بھی ایک ہے، اور لگانے والا بھی ایک ہے۔ جس مستری نے مسجد بنائی اسی مستری نے باتھ روم بنا دیا۔
لیکن نسبت سے دیکھیں حیثیت بدل گئی نا. جو اینٹ مسجد میں لگ گئی وہ قیمتی بن گئی، اور جو اینٹ اب جو مسجد میں اینٹ لگی ہے اس پر کوئی آدمی ننگے پیر آئے گا؟ غسل فرض ہو وہاں آئے گا، اور مسجد میں کوئی گندا کام کرے گا. لیکن پیشاب کرنا ہوگا تو کہاں جائے گا؟ پیخانہ کرنا ہوگا تو کہاں جائے گا؟ وہاں جائے گا تو کیسی دعا پڑھ کے جائے گا؟ نسبت سے تو کلمہ طیبہ کی نسبت ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے، جو کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، اور بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. کتنے بڑے ہیں کہ آئے نماز پڑھنے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. یہی ہے نا، اللہ سب سے بڑے ہیں. اس کے بعد رکوع میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. اس کے بعد پھر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھ رہے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا رہے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے سے کھڑے ہو رہے ہیں اللہ اکبر. غرض اٹھتے بیٹھتے ہر نقل و حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے گن گائے جاتے ہیں، ان کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار کیا جاتا ہے. تو جب وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑا ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا ہمسر، ان کا برابر بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ بول جب ان سے جڑا ہوا ہے تو یہ بول بھی تو بڑا ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سچے دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کے دونوں ہونٹ کے درمیان سے نکلا ہوا یہ بول سیدھے اوپر جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اوپر گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا اوپر گیا، یہاں تک کہ سیدھے وہ عرش تک پہنچتا ہے، اور عرش کے سامنے نور کا ایک ستون لٹکا ہوا ہے، اور پھر یہ بول جا کر اس ستون سے ٹکراتا ہے اور وہ ستون حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکن، ٹھہر جا. تو کہتا ہے کیف اسکن، کیسے ٹھہر جاؤں؟ ابھی اس مبارک بول بولنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، کیسے ٹھہر جاؤں؟ اس کی مغفرت کروا لوں گا، اس کو بخشوا لوں گا، تبھی ٹھہروں گا میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو بخش دیا، میں نے مغفرت اور بخشش سے اس کی جھولی بھر دی. اب وہ ستون ٹھہر جاتا ہے. یہ بول اتنا قیمتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جو آدمی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ دے، جنت اس کے لیے واجب ہوگی. ہو سکتا ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے، لیکن یہ مبارک بول اس کو کبھی نہ کبھی ضرور جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص دنیا سے جاتے جاتے یہ بول بولتا ہوا گیا، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا گیا، بھلے زبان سے نہیں بول سکا، بیماری اس طرح کی تھی، لیکن دل میں اس کے ہے لا الہ الا اللہ، اس کو لے کر کے گیا تو جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. ایک شخص ہے اللہ کا باغی، 313 کے سامنے اپنے سر ٹیکتا ہے، انہی کی نظر و نیاز کرتا ہے، انہی پر چڑھاوے چڑھاتا ہے، انہی کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. 80 سال کا ہو گیا، 80 سال کا بڈھا ہو گیا، اور 70 سال سے یہی کام کر رہا ہے. اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی اور شرک اور کفر جیسا گناہ. لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دے کہ میں نے جو کہا اس میں میں سچا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جہنمی تھا، اب کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اللہ کا مبغوض تھا، اللہ اس سے ناراض تھے، اور اب کیا ہو گیا؟ اللہ کا محبوب ہو گیا اور اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اندازہ لگا رہے ہیں کتنا قیمتی بول ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو کلمات ہیں، جو بول ہیں، ان میں سب سے افضل بول، سب سے قیمتی کلمہ جس کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جائے وہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے سبحان اللہ بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے الحمدللہ بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ اکبر بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ لیکن ان تمام بولوں میں سب سے قیمتی بول کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی پرسنل وظیفہ دے دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں، کوئی وظیفہ دے دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے تمام ہی بندے اور بندیاں اس کے ذریعے سے آپ کو یاد کرتے، آپ کے گن گاتے ہیں۔ میں تو آپ کا کلیم ہوں، میں تو آپ کا کلیم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی پرسنل وظیفہ دے کہ اس سے صرف میں آپ کو یاد کروں۔ سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ وہ مبارک اور قیمتی بول ہے کہ اگر اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں پوری دنیا اور دنیا کے سارے سازہ سامان کو رکھ دیا جائے تو اس کے وزن کے سامنے دوسرے پلڑا ہوا ہو جائے گا، بے ویلو ہو جائے گا، بے وزن ہو جائے گا، بے قیمت ہو جائے گا۔ یہ اتنا قیمتی بول ہے، یہ اتنا قیمتی بول ہے۔ تو میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، یعنی بندے مومن کے کرنے کے جو کام ہیں وہ 1 2 3 4 5 نہیں ہیں، اللہ تک پہنچنے کی جو راہیں ہیں وہ 1 2 3 4 5 نہیں ہیں، وہ 70 سے زیادہ ہیں، وہ 70 سے زیادہ ہیں۔ اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو شعبہ اور ایمان کا جز ہے وہ لا الہ الا اللہ کا دل سے یقین، زبان سے اس کا اقرار، اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضوں پر عمل۔ سمجھ میں آگیا؟ اور پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایمان کی 70 سے جو زائد شاخیں ہیں نا، اس میں ایک شاخ حیا بھی ہے۔ کیا؟ ایک شاخ حیا بھی ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو کی جاتی ہے۔ پوچھا جا بھائی حیا کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو کی جاتی ہے، وہ جو شرم آتی ہے نا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے، یہ ایک استعداد ہوتی ہے جو اس کو ایسے بولنے سے، ایسے کام کرنے سے روکتی ہے جس سے اس کی انسانیت داغدار ہوتی ہو۔ اسی قوت کو حیا کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ اپنے کپڑے اتار دیجئے، نہیں یار مجھے حیا آ رہی ہے۔ کیوں؟ میں انسان ہوں، مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ میں لوگوں کے سامنے ننگا ہو جاؤں، پھر مجھ میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جو چیز اس کو ایسا کرنے سے روک رہی ہے نا، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ انسان کی جو قوت، اس کی جو استعداد اس کو روک رہی ہے یہ کام کرنے سے، اسی قوت کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ وہ
قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ جانور سے انسان کو جانور سے ممتاز اور الگ کرنے والی اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں میں ایک انتہائی اہم یہ ہے حیا۔ حیا۔ آپ کو اگر پیشاب کرنا ہو تو آپ جگہ تلاش کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اگر پیخانہ کرنا ہو تو آپ جگہ تلاش کریں گے، پردے کا اہتمام کریں گے۔ آپ کو اگر غسل کرنا ہو، نہانا ہو تو آپ پردے کی فکر کریں۔ جانور، اگر جانور کو پیشاب لگ گیا تو کیا وہ جگہ تلاش کرے گا؟ پیخانہ کرنا ہو تو کیا وہ جگہ تلاش کرے گا؟ اور اگر انسان بھی اسی طرح سے ہگنے موتنے لگے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق؟ جانور بھی ننگے گھوم رہے ہیں اور انسان بھی ننگا گھومنے لگے، مادرزاد ننگا، یا آدھا ہی ننگا گھومنے لگے، تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق؟ حیا اتنی قیمتی چیز ہے، حیا اتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جب حیا کا جنازہ نکل جائے پھر جو تو چاہے کر، جہاں چاہے جا، جو چاہے کھا، جو چاہے دیکھ، جو چاہے سن، جیسے چاہے رہ۔ فارسی میں کہتے بے حیا باش و ہر چه خواہی کن، بے حیا ہو جا، جو چاہے کر۔ ہمارے معاشرے میں ایسے انسانوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے انسانوں کی کمی نہیں ہے کہ ہیں تو وہ شکلاً انسان، لیکن جانور بھی ان سے شرماتے ہیں، جانور بھی ان سے شرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے حیا ہو گئے، حیا کا جنازہ ان کے اندر سے نکل گیا۔ ان کو اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور کوئی کیا کہے گا اور میں کیا کر رہا ہوں اور یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مجھے زیب دیتا کہ نہیں دیتا، کچھ نہیں۔ ننگے گھوم رہے ہیں، ننگی گھوم رہی ہیں، جہاں چاہا جانوروں کی طرح لپٹ گئے، لگ گئے۔ تو ایمان کے 70 سے زائد جو شعبے ہیں ان میں ایک شعبہ کون ہے؟ حیا۔ جیسے ایمان کا اہم ترین اور اعلیٰ درجے کا شعبہ جو ہے ایمان ہے، اسی طریقے سے اسی درجے کا، اسی پائے کا یہ بھی حیا۔ حیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے، کتنے باحیا تھے، کتنے باحیا تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سن رہے ہیں، کنواری لڑکی اپنے برقعے میں جتنی زیادہ سمٹائی رہتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ آج کی کنواری لڑکی نہیں، آج کی کنواری لڑکی نہیں، پیچھے جائیے، 200 سال 300 سال پیچھے جائیے، 300 سال 400 سال پہلے 15 سال 18 سال 20 سال کی بچیوں کا جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے اندر کتنی حیا ہوتی تھی، کتنی شرم ہوتی تھی، اور وہ لوگوں کی نگاہوں سے کتنا بچ کر کے رہتی تھی اور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ آدمی آج کی دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا، آج کی دنیا میں آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ حیا اتنی بڑی نعمت ہے، اور حیا اور ایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان ہوگا۔ جس کے اندر حیا نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو مومن ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں؟
جو مومن ہے وہ بے حیا نہیں ہو سکتا، جو بے حیا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان بھی ہوگا۔ یہ جتنے مشرک کافر اللہ کے باغی اور نمک حرام ہیں، یہ سب بے حیا ہیں، اسی لیے ان کے اندر ایمان نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے بے حیا ہے؟ بھئی ایک آدمی کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا، اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ پیدا اس کو اللہ نے کیا، اس کو پال پوس وہ رہے ہیں، زندگی کے ہر موڑ اور ہر قدم پر دستگیری وہ کر رہے ہیں، سہارا وہ دے رہے ہیں، جہاں کہیں گاڑی پھنستی ہے وہ نکالتے ہیں، بیمار ہوتا ہے شفا وہ دیتے ہیں، مسائل میں الجھتا ہے مشکلات میں آتا ہے وہ نکالتے ہیں، تو سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈنڈوت کس کی کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی۔ تو اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جہاں ہوں گے ایک ساتھ ہوں گے۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایک رخصت ہوا تو اس کے ساتھ دوسرا بھی جائے گا۔ ایمان گیا تو حیا بھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص بے ایمان ہو اور حیا بھی ہو اس کے اندر، نہیں ہو سکتا۔ حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ حیا جیسے ایمان ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو بچانا بھی چاہیے، اس کو بڑھانا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے حیا بندے مومن کے پاس ایک قیمتی جوہر ہے، ایک قیمتی اثاثہ ہے، اس کو حفاظت کرنی چاہیے، اس کو حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک سوال کرتا ہوں، ایک سب بڑے ہیں ماشاءاللہ، سوال، جوائنٹ فیملی ہے، ایک نوجوان کی شادی ہو گئی، دلہن سے ملاقات بھی ہوئی، اب ملاقات ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے نا، غسل فرض ہو جاتا ہے نا۔ اب صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ظاہر غسل کرنا ہوگا۔ اب وہ یہ سوچ کر کے غسل نہیں کر رہا ہے کہ ابا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اماں دیکھے گی تو کیا کہے گی، نہ وہ غسل کر رہا ہے نہ وہ غسل کر رہی ہے، کہ افراد خانہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں نہا رہے ہیں تو کیا سوچیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس نے غسل کیا نہ اس نے غسل کیا، فجر وہ بھی کھا گئی فجر وہ بھی کھا گیا۔ یہ حیا ہے کہ بے حیائی ہے؟ یہ حیا ہے کہ بے حیائی ہے؟ شرم ہے کہ بے شرمی ہے؟ جی یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس کو حیا نہیں کہتے، اس کو حیا نہیں کہتے۔ عین حیا کیا ہے؟ عین حیا کہ اٹھو غسل کرو اور اللہ کے حضور حاضری دے دو، یہ حیا ہے۔ تو حیا ایک تو ہم جس کو حیا کہیں اور جس کو بے حیائی کہیں، نہیں، شریعت کس کو بے حیا کہہ رہی ہے، شریعت کس کو با حیا کہہ رہی ہے، شریعت کی نظر میں حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے، اس کا اعتبار ہو، اس کا اعتبار ہو۔ غرض ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح سے کسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حیا کی نعمت رکھی ہے تو بہت قیمتی جوہر اس کے پاس ہے، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سنیما، یہ جو فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں، اور پہلے تو آدمی تھیٹر میں جاتا تھا، پروگرام بناتا تھا، 3 گھنٹے کی فرصت نکالتا تھا اور پیسے بھی جمع کرتا تھا، تب جا کر کے بے حیائی دیکھتا تھا۔ اب تو موبائل میں سب کچھ دستیاب ہے، اس نے سب کو بے حیا بنا دیا، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، سب کو بے حیا بنا دیا۔
اب نہ آنکھوں کا کوئی پردہ رہ گیا ہے، نہ دل کی کوئی حفاظت رہ گئی ہے، نہ زبان کی کوئی حفاظت رہ گئی، تو ہمیں اپنے اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور کہوں، ہم سب بر صغیر کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ آج سے 50 سال پہلے آدمی اپنی ماموزاد بہن کو اسی نظر سے دیکھتا تھا جیسے اپنی سگی بہن کو دیکھتا تھا، جیسے اپنی سگی بہن کو جس عظمت کی نظر سے دیکھتا تھا اسی نظر سے اپنی چچا زاد بہن کو بھی دیکھتا تھا، اپنی مامو زاد بہن کو بھی دیکھتا تھا، اپنی پھوپھی زاد بہن کو بھی دیکھتا تھا، بلکہ اپنے محلے، خاندان اور گاؤں کی بیٹیوں کو بھی اسی عظمت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج اس عظمت سے آدمی اپنی بہن کو بھی نہیں دیکھتا، آج اس عظمت سے، اس احترام سے، اس قدر سے اپنی سگی بہن کو بھی نہیں دیکھتا، مجھے آگے کہنے دیجیے اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھتا۔ یہ شیطنت کہاں سے آئی؟ نہیں سے آئی، بے حیا ہو گیا، بے حیا ہو گیا، ماں کے سامنے بھی بے حیا ہے، بہن کے سامنے بھی بے حیا ہے، بیٹی کے سامنے بھی بے حیا ہے۔ فلم چل رہی ہے، خود بھی بیٹھا ہوا ہے الو، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، معصوم بچے اور بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بے حیائی کے مناظر کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اندازہ لگائیں حیا کتنا قیمتی جوہر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی حفاظت کی تاکید کی، اس کی حفاظت کی۔ ایمان، حیا جیسے جیسے نکلتی جائے گی ایمان بھی ویسے ہی رخصت ہوتا جائے گا۔ جس دن حیا کا جنازہ نکل گیا اس دن تمہارے اندر سے ایمان بھی نکل گیا، نام تمہارا عبد الرحمن رہے لیکن تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ اور آدمی بے حیا ہوتا انہی راہوں سے، آدمی بے حیا ہوتا انہی راہوں سے، زبان کے غلط استعمال سے، آنکھ کے غلط استعمال سے، کان کے غلط استعمال سے، ہاتھ کے غلط استعمال سے، پیر کے غلط استعمال سے۔ موبائل پر ایسی عورتوں سے بات کر رہے ہیں جن سے بات کرنے کی اجازت نہیں، ایسی عورتوں کو دیکھ رہے جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پھر بات نہ جانے کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، 40 دن وہاں رہے، 40 دن وہاں رہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تڑپ نہیں پیدا ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کر لی نا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب گفتگو کر لی نا تو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے، دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئے، کہنے لگے ربی ارینی، ربی میں آپ کو دیکھوں گا، میں آپ کو دیکھوں گا، ایک نظر دکھا دیجیے، ایک نظر دکھا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے بھائی، نہیں دیکھوں گا، دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ دیکھنے کی طلب کیسے پیدا ہوئی؟ بات کرنے سے۔ کسی اجنبیہ سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی اجنبیہ سے پردے کے ساتھ بھی بات نہیں کرنا چاہیے۔ بات کرنے سے پھر دیکھنے کی طلب ہوتی ہے، اور پھر دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا طلب ہوتی ہے، دیکھ لینے کے بعد پھر آدمی پتہ نہیں کیا کیا پکڑنے کی طلب ہوتی ہے، اور پھر پانے کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو گئی
تو آپ مصر سے نکل پڑے اور کہاں گئے؟ مدین گئے، اور وہاں جا کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا پڑھی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھی۔ بہرحال پھر وہاں دیکھا تو کچھ چرواہے تھے، اپنے جانوروں کو چرا کر کے ایک کنویں کے پاس آئے اور پانی نکالا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، ان کے پاس کچھ بکریاں ہیں، وہ کنارے کھڑی ہوئی ہیں، کنارے کھڑی ہوئی ہیں، کیا مطلب؟ حیا کی پتلیاں ہیں یہ، یہاں مردوں کے درمیان میں نہیں اپنے جانوروں کو لا رہی ہیں کہ آ کر کے ان کو بھی پانی پلا دیں، کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ ایک عورت کی فطرت ہے کہ مردوں سے الگ تھلگ رہے، مردوں کے ساتھ ان کے مجمع میں ان کی بھیڑ میں آنے کی کوشش نہ کرے، الگ تھلگ رہی۔ جب وہ سب پانی پلا کے چلے گئے تو وہ جو کنویں پر ڈول تھا اتنا بھاری تھا کہ اس کو کئی لوگ مل کر کے کھینچتے تھے۔ اب جتنا پانی تھا وہ اپنے جانوروں کو پلا کر کے چلے گئے، پانی بچا نہیں، تو وہ لے آتی تھی، جو پانی گرا ہوا ہوتا تو اپنے جانوروں کو پلا دیتی تھی، چلی جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھی آئی ہیں، پانی نہیں ہے اور ڈول سے پانی نکالنا ان کے بس کا نہیں ہے۔ پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ گئے اور انہوں نے ڈول سے پانی نکالا اور پانی رکھ کر کے کنارے ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں، انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا، اور روز کی بنسبت آج بکریوں کو پانی ان کے من مطابق مل گیا، کھینچ کر کے پی لیا، پیٹ خوب بھر گیا، تن گیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، روز کی بنسبت آج بکریاں زیادہ شکم سیر ہیں؟ تو ان بچیوں نے واقعہ سنایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو لے کے آؤ، چنانچہ ان دونوں میں سے ایک جو بڑی رہی ہوگی وہ آئی ہوگی۔ کیا آئے تھے؟ تمشی علی استحیاء، وہ آئیں ان کو بلانے کے لیے، لیکن اللہ تعالی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ شرم کی پتلی تھی، وہ شرمائی سمٹائی اپنے آپ کو چھپاتے اور بچاتے ہوئے پھر آگے کہا کہ ابا بلا لیں، بہرحال راستہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہاں جانا ہے، راستہ تو اس بچی کو معلوم تھا۔ چنانچہ وہ بچی آگے پیچھے موسیٰ علیہ السلام چلے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ میں آگے ہو جاتا ہوں، آپ پیچھے رہیں، جہاں کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوگا تو آواز سے نہیں بلکہ کنکری پھیر کے بتا دیجیے گا کہ ادھر چلنا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آگے چل رہی ہیں اور ہوا چل رہی ہے تو کپڑے کچھ اڑ رہے تھے، جس سے بے پردگی کا اندیشہ تھا۔ اس سے اندازہ لگائی کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے باحیا تھے، تو یہ جو واقعہ میں نے سنایا یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ کتنے باحیا تھے کہ اس کا کپڑا اڑ رہا ہے وہ بھی ان کے لیے برداشت نہیں، انہوں نے کہا آپ پیچھے چلیں، میں آگے چلتا ہوں۔ پھر راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ بول کے نہیں، کنکری ہاتھ میں لیں، اس سے پھینک کر کے اشارہ کریں کہ ادھر چلنا، دائیں چلنا کہ بائیں چلنا۔ اور وہ بچی کتنی باحیا تھی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا تمشی علی استحیاء۔ تو حیا بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم لوگوں کے اندر سے یہ رخصت ہوتی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ بے حیا ہوتے جا رہا ہے۔ ہم بھی بے حیا، جب ہم بے حیا تو ہماری بیوی باحیا کیسے رہے گی؟ جب ہم بے حیا تو ہماری بیٹیاں کیسے باحیا رہیں گی؟ جب ہم بے حیا تو ہمارے بچے کیسے باحیا رہیں گے؟ ہمارا اثر تو پڑے گا نا۔ اس لیے سب کو باحیا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باحیا بنیں۔ جب ہمارے اندر حیا ہوگی تو پھر وہی منتقل ہوگی، بیوی کے اندر منتقل ہوگی، بچوں کے اندر منتقل ہوگی، بچیوں کے اندر منتقل ہوگی،
اور اگر ہم بے حیائی کریں گے کتنا بھی چھپ چھپا کے کریں ان کو پتہ چل جائے گا اور اس کا اثر ان کے اوپر پڑے گا، اور پھر وہ بے حیائی لاشعوری طور پر ان کے اندر منتقل ہوگی اور وہ ہم سے بڑے بے حیا بنیں گے، جس کی وجہ سے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت و ناموس داؤ پر لگ جائے گی، آج لگ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس دولت سے بہرور رکھیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حیا جیسی عظیم نعمت سے بھی ہم لوگوں کو آخری سانس تک نوازے رکھیں، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.